अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में पैसा ज़्यादा कमाने की ऐसी दौड़ लगी है कि इंसान अपना ये पूरा सिस्टम इंसानों की बजाय मशीनों के हवाले कर रहा है, जो कि मुस्तकबिल में एक तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार करेगा। अभी आपको दिखाते हैं सिर्फ एक सूरत हाल जो कि एक अमरीकी शहर में पेश आई, जिसके अंदर कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था कि इंसान का ये बनाया हुआ सिस्टम और रोबोट के सुपुर्द निज़ाम को कर देने का नतीजा ये निकलेगा। अब ज़रा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं कि ये रोबोटिक और मशीनी सिस्टम इंसानों के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित होने वाला है। اخوان هنا زي ما انتم شايفين صار ازمه مرور ما ادري في مشكله. تخيلوا السيارات يا اخوان، صح التقنيه حلوه، سيارات داخله في بعض ولا هي قادره تمشي، وكلها سيارات كهربائيه وبدون سواق. تخيل تطبيق او واحد راح اخترق التطبيق هكره وطلب 300 400 سياره ما عارفين ايش يسوون. هي كيف تحلها هذه ما انت عارف. ایک سعودی شہری جو کہ امریکہ سیاحت کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ ٹیکساس کے اندر یہ نظام ٹریفک کا درہم برہم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈیلیوری ایپلیکیشن ہے جو کہ خود کار ڈرائیونگ سسٹم سے لیس گاڑیوں میں اپنے پارسل روانہ کرتے ہیں۔ ان گاڑیوں کے اندر کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، بلکہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہیں، سمجھ لیجئے روبوٹ ہیں، اور روبوٹ ہی خود اس کو لوکیشن دے دی جاتی ہے اور وہ سڑکوں پہ چلتا ہوا مطلوبہ جگہ پہ وہ چیز پہنچا کے آ جاتا ہے۔ اب اس سسٹم کے اندر کوئی خرابی آئی ہے اور یہ گاڑیاں کتنی ہی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوئی پڑی ہیں اور یہ آگے حرکت نہیں کر رہی۔ ان کے اندر اگر یہاں پہ کوئی انسان بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا ہوتا تو وہ راستہ لے کے یہاں سے نکل جاتا، لیکن یہ چونکہ روبوٹ ہیں، ان کے اندر جو فکسنگ کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے قریب کوئی گاڑی ہوگی تو یہ بالکل وہاں سے نہیں گزریں گے۔ انسان جہاں سے گاڑی گزار لیتا ہے، روبوٹ وہاں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے سسٹم میں فیڈ کیا گیا ہے کہ اتنے فٹ کا فاصلہ لازمی رکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، چند منٹ کی ٹریفک جام ہوئی ہوگی یا گھنٹوں کی ہوگی، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن یہی چیز جب یہ میڈیکل میں امپلیمنٹ کریں گے، جب یہ ہوائی جہازوں کے نظام میں لے کے آئیں گے، تب کیا ہوگا؟ یعنی کسی جگہ پہ ایک ہاسپٹل ہو، اس کے اندر پورا روبوٹ سسٹم ہو کہ روبوٹ ہی انسان کو دیکھتے ہیں، اس کا علاج تشخیص کریں گے اور وہی اس کو انجیکشن دے رہے ہیں، وہی اس کے لیے ٹیبلٹس اور سارا علاج۔ تو اس میں کوئی فالٹ آ گیا تو بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں یہ سسٹم اس لیے ہے کیونکہ کمپنیز زیادہ پیسہ کمانا چاہتی ہیں۔ جب یہ انسان یہاں پہ ملازمت کے لیے رکھیں گے تو انسانوں کو تنخواہ بھی زیادہ دینی پڑے گی، پھر ان کے لیے میڈیکل انشورنس اور ورک ویجز وغیرہ، اور پھر جب ریٹائرڈ ہو جائے تو پھر اس کو پینشن وغیرہ اور ریٹائرمنٹ وہ سب دینی پڑتی ہے۔ روبوٹ یہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، یعنی روبوٹ یہ ہے کہ اس کو رکھو، جتنے سال مرضی چلاؤ، اور اس کے بعد اس کو آپ اگر وہ مشین خراب ہو گئی ہے تو پھینک دو، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی اس کا میڈیکل کا خرچ نہیں، کوئی اس کی ہیلتھ انشورنس پالیسی کا ان کو چکر نہیں۔ اس لیے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے یہ کمپنیز روبوٹ سسٹم کو اپنا رہی ہیں، انسانوں کو بے روزگار کر کے ان مشینوں کے ذریعے چند لوگ مخصوص قسم کے زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہوں گے۔ جب دفاع، جب فوجی اور دیگر طبی اداروں کے اندر یہ روبوٹ سسٹم ہوگا تو پھر شاید کوئی ایک ہی وقت ایسا ہوگا کہ روبوٹ جہاں پہ تعینات کیے ہوں وہ اس پوری بلڈنگ، اس پورے ادارے پہ قابض ہو جائیں، اور انسانوں کو شاید وہ اپنا دشمن سمجھتے ہوئے ختم کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اکثر ہالی ووڈ فلمز میں دکھایا جاتا ہے۔